اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہیں ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول چیز سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، برائی بدکاری سے بچتے ہیں، والذین هم لاماناتہم، اور امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں اور وارث ہیں جنت الفردوس کے، جس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی، ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے یہ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ کامیابی، اصل کامیابی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، حقیقت میں کامیابی یہ ہے۔ آج ہم جس کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ساری ہماری کوشش دنیا تک ہوتا ہے، دنیا میں کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری نشانیاں علامات بتائی کہ اگر ان پہ چلو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل ایمان کی، ایمان والوں کی جو نشانیاں، صفات اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی، ان میں سب سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دو لفظ ہیں جو عام طور پر بولے جاتے ہیں کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھی جائے۔ خضوع کا مطلب ہے کہ ظاہری اعضاء کو اللہ کے آگے نماز میں جھکا دینا، قیام کس طرح کرنا، رکوع کس طرح کرنا، سجدہ کس طرح کرنا، یہ اسی طرح کرنا جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سمجھایا، اسی طرح کرنا، یہ نماز میں خضوع ہے۔ نماز کی ظاہری حالت ٹھیک ہو گئی۔ دوسری چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ نماز خشوع سے پڑھی جائے۔ خشوع کا مطلب ہے کہ دل بھی اللہ کے آگے جھک جائے، دل کی بھی توجہ، یہ نہیں کہ ہم نماز ادھر پڑھ رہے ہیں اور خیال کہیں اور ہے۔ نماز خشوع سے پڑھی جائے، نماز اگر خشوع خضوع سے پڑھی جائے، صحیح معنی میں تمام چیزوں کا خیال کر کے پڑھی جائے، تو اللہ رب العزت نے نماز کا فائدہ یہ بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر نماز خشوع خضوع سے نہ پڑھی جائے پھر نماز برائیوں سے نہیں روکتی۔ بہت سے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان سچا ہے اور یقیناً سچا ہے کہ نماز پڑھی جائے تو نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز صحیح نہیں۔ نماز کو صحیح معنی میں پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پکی بات ہے نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا نماز خشوع سے پڑھی۔ نماز میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، لیکن خشوع اختیار کرنا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ بنیادی چیزیں، تمہیدات، مقدمات اگر انسان سمجھ لے تو اصل بات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ان بنیادی باتوں کو نہ سمجھے تو اصل بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم پڑھنا ہے، اگر کوئی بچہ نورانی قاعدہ نہ پڑھے اور سیدھا کہے کہ میں نے قرآن کریم پڑھنا ہے تو اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر کچھ تمہیدات اور مقدمات ہوتے ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھ کر اگلا کام آسان ہو جاتا ہے۔
تو نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے، نماز میں اللہ کی طرف توجہ، لیکن اس سے پہلے بہت سی بنیادی چیزیں ہیں، ان کاموں کو انسان کر لے تو نماز میں توجہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو پھر نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے صحیح معنی میں ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا کام طہارت، کہ انسان اچھی طرح پاک صاف ہو جائے نماز میں۔ عام طور پہ یہ بات ہر بندہ جانتا ہے، اگر میلے کپڑوں میں ایسے نماز پڑھی جائے نماز میں سکون نہیں ہوتا۔ اگر نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر نماز پڑھی جائے تو نماز کا سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نماز میں جو پہلی چیز ہے وہ طہارت ہے، کہ انسان اچھی طرح پاک صاف ہو۔ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت یہ نماز کی چابی ہے، یعنی نماز صحیح معنی میں پڑھنا تو صحیح طرح طہارت کی جائے، طہارت حاصل کی جائے پھر نماز ہوگی۔ طہارت تو نماز کی بنیادی شرط ہے، بلکہ فرض ہے، اگر طہارت انسان پاک نہیں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے طہارت، اور طہارت میں استنجا ہے، استنجا بھی صحیح کرنا ہے، اور استنجے کے اندر بسا اوقات انسان کو قطرات آتے رہتے ہیں، پیشاب کا قطرہ گر گیا اور پیشاب فوراً کر کے مسجد کی طرف چل پڑا، پھر وہ قطرات کپڑوں پہ لگے، اب وہ ناپاک ہیں، جب وہ ناپاک چیز کپڑوں کو لگنی ہے تو اس سے اچھے خیالات کہاں پیدا ہو سکتے ہیں؟ غلط خیالات نماز میں آئیں گے اور بہر کے خیالات انسان سوچتا رہے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ طہارت کے انسان اپنے آپ کو اچھی طرح پاک صاف کرے۔ پہلے زمانے میں پیشاب کو خشک کرنے کے لیے ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، کہ تاکہ پیشاب اچھی طرح خشک ہو جائے، پھر آ کر وضو کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ نہیں تو ایک دوسرا طریقہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ پیشاب کرنے کے بعد انسان پانی کی چیٹیں پیشاب کی جگہ پہ لگائے، جس کی ٹھنڈک کی وجہ سے جو قطرات ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو نماز کے اندر جو دوسرے خیالات وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشاب کے بعد ٹھنڈے قطرات پانی کے لگانے سے وہ قطرات نکل جاتے ہیں ٹھنڈا پانی مارنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی کہ انسان آگے تھوڑا سا پانی لگا لے، پانی کے چھینٹے لگا لے، جس کی وجہ سے اگر خیال آئے گا بھی صحیح یہ قطرہ نکلا ہے تو پھر انسان کہے گا یہ قطرہ ہے کیا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ خیال ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کام نہ کرے تو پھر اسی کی طرف دھیان چلتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ طہارت انسان پاک کی اچھی طرح، جب اس پاکی اچھی طرح نہیں تو پھر نماز میں خیالات آنے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز کہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ پاک اچھی طرح ہو۔ دوسری چیز کہ نماز کا وضو کرتے ہیں، بس وضو کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں وضو شروع کیا ختم ہو گیا، نہ وضو کی شروع کی دعا، نہ درمیان کی دعا، نہ آخر کی دعا، اور نہ سنتوں کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں، جلدی سے وضو کیا آگے نماز میں شامل ہو گئے۔ لیکن وضو بھی ایک عبادت ہے، وضو کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں کہ آخری قطرہ، اور فرمایا کہ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو جب پوند ہوتا ہے تو جیسے وہ پوند ہوتا ہے انسان کے گناہ بھی سارے جسم سے نکل جاتے ہیں۔ تو وضو ایک عبادت ہے، تو عبادت کو اچھی طرح کرنا ہے۔ بعض لوگ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، وضو بھی کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک وضو عبادت ہے تو وضو کو صحیح طرح کرنا ہے، اور صحیح طرح کرنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ وضو میں ایک سنت مسواک بھی ہے، آج ہم مسواک بھی نہیں کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فرمایا اگر میں اپنی امت سے مشقت نہ سمجھتا، میں ہر امتی کو حکم دیتا وہ ہر نماز کے ٹائم مسواک کرے۔ مشقت نہ سمجھتا تو ہر امتی کو حکم دیتا وہ ہر نماز کے ٹائم مسواک کرے۔ یہ مسواک وضو کی سنت ہے، منہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ۔
اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، منہ پاک ہوتا ہے، اور جب انسان کے منہ سے بدبو آئے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کہاں ہماری توجہ نماز میں؟ جب ہم اللہ کی معصوم مخلوق کو، ایسی مخلوق کو جو معصوم مخلوق ہے، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو نماز میں کہاں ہمیں سکون نصیب ہوگا اور کہاں ہمیں اللہ کی طرف صحیح معنی میں توجہ نصیب ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز نماز میں توجہ کرنے کے لیے سب سے پہلے طہارت اچھی طرح کرنی ہے، اچھی طرح پاک صاف ہونا ہے۔ اس کے بعد وضو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ شروع وضو کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یسمی، جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں کہ وضو نہیں ہوتا، فقہاء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کامل نہیں ہوتا، وضو میں ثواب نہیں ملتا۔ وضو میں ثواب انسان کو تب ملے گا کہ جو اللہ کے محبوب نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کرے۔ وضو تو ہو جائے گا، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو وضو کی عبادت ہے وہ صحیح معنی میں ادا۔ پھر اس کے بعد درمیان کی بھی دعا ہے، آخر کی بھی دعا ہے۔ حدیث مبارکہ میں وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ دعا تو معمولی سی ہے، لیکن وضو کے درمیان باتوں میں لگے رہے، حالانکہ عبادت تھی، کتنی بڑی عبادت اور کتنے اللہ کے انعامات کے وعدے، لیکن ہمارا وضو کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں اصل عبادت آگے شروع، وہ تو اصل عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے، وضو بھی، طہارت بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان چہرہ دھوتا ہے چہرے سے گناہ دھل جاتا ہے، اور جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں سے گناہ دھل جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو وضو کر رہا ہے تو انسان کے گناہ دھل رہے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ظاہر کو پاک کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، پھر اس کے بعد وضو کیا تو ہمارے جو اندر کے گناہ تھے وہ بھی نکل رہے۔ تو وضو صحیح معنی میں کریں گے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، جب گناہ معاف ہوں گے پھر ہم نماز میں کھڑے ہوں گے، ہمارا ظاہر بھی پاک، ہمارا اندر بھی پاک، اب نماز میں صحیح معنی میں توجہ بھی ہوگی۔ تو 2 چیزیں بتائی کہ نماز کو کے مقدمات اور تمہیدات میں پہلی چیز جو ہے بنیادی چیز طہارت، کہ انسان اچھی طرح پاک صاف ہو۔ اگر پاک صاف نہیں ہوگا تو ناپاکی کے اثرات، غلط خیالات، گندے خیالات اور نماز میں بیٹھ کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور نماز میں صحیح معنی میں اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز سے پہلے طہارت اچھی طرح کرنا، اور اس کے بعد وضو بھی اچھی طرح کرنا، اور وہ بھی سنت کے مطابق ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں نماز میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے سنتیں پڑھیں، اور اگر ٹائم ہو تحیت المسجد بھی ہے، تحیت الوضو بھی ہے، لیکن آج ہم نے ان کا نام بھی نہیں سنا اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی چیزیں، حالانکہ تحیت الوضو، تحیت المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں آؤ، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور کسی کے گھر میں جاؤ دروازہ کھٹکھٹاؤ، پہلے اجازت مانگنی پڑتی ہے، ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو یہاں بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، رب کے گھر میں آنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو۔ کوئی بندہ بیٹھ گیا پھر یاد آ گیا پھر بھی کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے۔ تو تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز، ایک تحیت الوضو ہوتی ہے کہ وضو کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کیا بات ہے کہ جنت میں تیرے چلنے کی آواز، تیرے پاؤں سے چلنے کی آواز مجھے آ رہی ہے، اور تو میرے آگے آگے تھا، کیا عمل ہے تیرا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں، لیکن ایک عمل ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے میں نے اپنے سے وعدہ کیا کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں اس وضو سے کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھتا ہوں۔
اب یہ 2 رکعتیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اللہ نے کتنا مقام اونچا کر دیا۔ تو تحیت المسجد، تحیت الوضو اور سنتیں ظہر کی نماز میں ہے تو 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، اللہ کے محبوب نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ کبھی رہ گئی تو پھر اللہ کے محبوب گھر میں جاتے تو گھر میں ان کی قضا کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کبھی رہ جاتی اللہ کے محبوب گھر میں پڑھ لیتے، مطلب اتنی پابندی سے پڑھی۔ اور کتنے لوگ ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی سنت ہے اور اللہ کے محبوب نے ایک کام کو ہمیشہ کیا، سنت پہ عمل کرنے سے اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ آج ہمیں پتہ نہیں کہ شفاعت کتنا بڑا مقام ہے، کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ مرنے کے بعد، آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ کے محبوب کے طریقوں سے میں نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے سے۔ ایک ہے کہ ہم دعویٰ کر لیں کہ ہم عاشق ہیں، اصل عشق یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے طریقوں پہ چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا جائے، ایک ایک قدم پر دیکھا جائے کہ اللہ کے محبوب کا اتنا عمل کیا تھا۔ جب اللہ کے محبوب کے طریقوں پہ چلیں گے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ تو سنتیں 4 سنتیں ظہر سے پہلے مؤکدہ ہیں، اللہ کے محبوب نے ہمیشہ پڑھی۔ اور فجر کی نماز ہے 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہے۔ مغرب کی نماز ہے، مغرب کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور ظہر کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو بہت سے آدمی ہوتے ہیں نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب نے ایک کام کو ہمیشہ کیا۔ تو اب عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنتوں کو لازمی ادا کریں۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نماز پڑھ کے فوراً اپنے نفلوں میں شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز کے بغیر انسان نامکمل ہے، تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سارا دن مزدوری کرے اور جب اس کی مزدوری کا ٹائم ہے شام کو مزدوری نہ لے اور واپس چلا جائے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ ہر بندہ کہے گا یہ بے وقوف آدمی ہے کہ سارا دن کام بھی کیا مزدوری بھی نہیں لی، بھاگ گیا۔ یا تو پھر یہ کام ہی نہ کرتا۔ تو جب اللہ سے نماز پڑھی ہے اب اللہ سے مانگنا بھی ہے، تو مانگنا یہ دعا حدیث مبارکہ میں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور رات کے تہجد کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بات یہ بتا رہا تھا کہ نماز کے اندر توجہ کے لیے کچھ تمہیدات بنیادی چیزیں ہیں، تو ان میں سب سے پہلی چیز طہارت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھی طرح پاک صاف کرے۔ اس کے بعد وضو ہے، وضو سنت کے مطابق کرے۔ اس کے بعد تیسری چیز وضو مسجد میں آیا ہے تحیت المسجد پڑھ لے، پھر اگر ٹائم ہے تو تحیت الوضو پڑھ لے اور سنتیں پڑھ لے۔ یہ کام یہ بنیادی کام ہے، جب یہ کام کرے گا تو پھر نماز میں توجہ بھی ہوگی۔ ایک آدمی اخیر ٹائم میں آتا ہے، اذان ہوتی ہے 15 منٹ پہلے، اس کا مطلب یہ آدمی اپنے آپ کو اچھی طرح پاک صاف کرتا ہے۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہم بنیادی کام نہیں کرتے اخیر ٹائم میں، تو پھر جلدی سے پیشاب کیا، جلدی سے یہ پھر کوئی قطرہ نکل آیا، تو پھر نماز میں یہ غلط یہ ناپاکی کی وجہ سے انسان کو نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان خیالات سے بچنا ہے تو ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ اب ہے نماز میں خشوع، کہ نماز میں اللہ کی طرف توجہ۔ مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف توجہ کے 3 درجے، خشوع کے 3 درجے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے جب نماز پڑھ رہا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ تو ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا پڑھی، بس ایک مشین چل رہی ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہو کہ لفظ میں کیا بول رہا ہوں۔ اور دوسری چیز نماز میں توجہ کے لیے جو دوسری چیز ہے، اگر کسی کو نماز کا ترجمہ آتا ہے تو اس کے مطلب کی طرف غور کرے۔ جب نماز کے مطلب کی طرف غور کرے گا تو اس کی نماز میں صحیح معنی میں توجہ ہوگی۔ جب بندہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اب اس کی توجہ ہوگی الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम उसी की बात करते हैं, उसी से मांगते हैं। फिर बंदा मांगी गई इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जो नेक लोग गुजरे हैं, अंबिया की जमात है, औलिया की जमात है, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गजब हुआ, तेरी नाराजगी हुई, और जो गुमराह लोग हैं। जब बंदा नमाज में तर्जमे में गौर करेगा तो फिर ख्याल कम आता। तो सबसे पहली चीज बाहर के ख्यालात को खत्म करने के लिए कि नमाज में तवज्जो कामिल हो। अगर तर्जमा नहीं आता तो कम अज कम अल्फाज की तरफ तवज्जो, अगर तर्जमा आता है तो फिर मतलब की तरफ तवज्जो हो। जब माने की तरफ तवज्जो करेगा तो फिर बाहर का ख्याल नहीं आएगा। और तीसरा चीज जो असल चीज है, अल्लाह के तवज्जो करने का सबसे बड़ा आला दर्जा है, वो ये है कि इंसान नमाज इस तरह पढ़े कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। इतना नमाज में तवज्जो हो कि गोया कि उसके जहन में ये है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर इतनी नहीं हो सकती तो कम अज कम फिर दूसरा दर्जा ये है कि इतनी हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। हदीस मुबारक में जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के महबूब से सवाल किया, मल एहसान, एहसान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता अबुदुल्लाह का अन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो। हम नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं गोया कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये नहीं तो कम अज कम ये तो हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब नमाज में ये होगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है तो फिर नमाज सही तरह पढ़ेगा। तो नमाज की बुनियादी चीजें बताई, और नमाज में तवज्जो करने के लिए पहले बुनियादी चीजें भी हासिल करना जरूरी है कि तहारत अच्छी हो, वजू अच्छा हो। उससे पहले तहियतुल वजू, तहियतुल मस्जिद सुन्नतें अदा की, फिर नमाज में खड़ा होगा। फिर उसके बाद कि सबसे पहले अल्फाज पर तवज्जो करे, अगर माने को जानता है तो माने की तरफ तवज्जो करे, और अपने जहन में ये कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये मकाम नहीं तो कम अज कम ये तो हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब नमाज इस हालत के साथ पढ़ेगा तो ये नमाज वो नमाज है जिसका हमसे शरीयत ने मुतालबा किया कि नमाज खुशू खुदू से पढ़ी जाए, और ये नमाज हमें बेहयाई से, बुराई से भी रोकेगी। तो दुआ को जो मैंने बयान किया, अल्लाह मुझे भी और आपको भी समझने के, अमल करने की तौफीक दे।